أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اپنے اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آئیے لیسن کو دیکھتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو مکمل یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اب آپ ان کا فیصلہ کر دیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا اور وحی کے ذریعے ان کی مدد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ہر دروازہ بند کر دیا۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 38۔ فَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بناتے رہے کشتی، وَكُلَّمَا مَرَّ، اور جب کبھی گزرتے، علیہ، اس کے پاس سے، مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، کوئی سردار اس کی قوم کے، سَخِرُوا مِنْ، مذاق کرتے اس سے، کالا ان تسخروا، اس نے کہا اگر تم مذاق کرتے ہو، منا فائنا نسخرو، ہم سے تو بے شک ہم بھی مذاق کریں گے، منکم، ایک دن تم سے، کما تسخرون، جیسا کہ تم مذاق کرتے رہے ہو۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ کشتی بنائیں، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ صحرا میں خشکی کے قریب، مطلب وہاں کوئی پانی بھی نہیں تھا، یہ کشتی کوئی عام کشتی تو تھی نہیں، اللہ کی نگرانی اور وحی کے مطابق بن رہی تھی۔ اب قوم کو اس حکمت عملی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خشکی پہ کشتی نہیں نا سمجھ آتی۔ اب جب بھی قوم کے سردار ادھر سے گزرتے تو مسلسل مذاق اڑاتے تھے۔ اب سردار ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جن کے لیے سچائی ان کے مفادات کے خلاف ہوتی تھی۔ جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو ٹھٹھے مار کر کہتے، یعنی کہ بے تحاشا ہنس کر کہتے، دیکھو خشکی پر کشتی بنا رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ ان کے لیے تو یہ مضحکہ خیز بات تھی کہ کوئی خشکی میں کشتی بنائے۔ وہ کہتے کہ پیغمبر سے بڑے ہی بن گیا ہے۔ مختلف سوالات کرتے، آپ جواب دیتے کہ ایک گھر بناتا ہوں جو پانی پر چلے گا اور ڈوبنے سے بچائے گا۔ وہ سن کر مذاق اڑاتے کہ خشک زمین پر غرقی کا بچاؤ کرتا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں تن سے جواب نہیں دیا، بلکہ ان کا جواب دیکھیں حق اور شان کے مطابق تھا۔ آپ نے فرمایا اب تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن وقت آنے والا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا اور تمہارا اپنا حال تمہارے لیے مذاق بن جائے گا۔ اب جس طرح حضرت نوح علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، اعتماد سے بھرپور جواب ہے۔ جس کا مستقبل روشن ہو وہ مذاق سے نہیں ڈرتا، اور جن کا انجام طریق ہو وہی حقیقت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی جب پانی آئے گا تب معلوم ہوگا تمہیں کہ کون ہنسی کا مستحق ہے، تب معلوم ہوگا تمہیں کہ جو سیلاب آئے گا اس میں پہاڑوں جیسی لہریں اٹھیں گی، تب تم لوگوں کے چہروں سے ہنسی غائب ہو جائے گی اور یہی مذاق تم پر الٹ جائے گا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 39 پڑھتے ہیں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو جلد ہی تم لوگ جان لوگے، یَتِیہِ، کہ وہ کون ہے کہ آتا ہے اس پر، عذابٌ، ایسا عذاب، یخزیہ، جو رسوا کر دے گا اسے، وَیُحِلُّ علیہ، اور اترے گا اس پر، عذاب مقیم، دائمی عذاب، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس ان قریب جلد ہی تم جان لوگے کہ مستقبل قریب کے سخت وارننگ دی جا رہی ہے، کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے جس پر عذاب آتا ہے، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ عذاب کس کا مقدر بنتا ہے۔ یہ دھمکی نہیں ہے بلکہ یقینی اعلان ہے، یعنی یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ بہت جلد تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے
اور عذاب ایسا جو رسوا کر دے گا۔ یہ عذاب صرف جسمانی نہیں ہوگا بلکہ عزت و وقار کی تباہی بھی ساتھ ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اس پر وہ عذاب نازل کیا جائے گا اور پھر عذاب ایسا ہوگا جو ٹلنے والا نہیں ہوگا، ختم ہونے والا نہیں ہوگا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ قوم نوح کے لیے سب سے بڑی رسوائی یہ تھی، جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو پاگل کہتے تھے انہیں پانی میں ڈوب کر ہلاک ہونا تھا۔ دیکھیں یہ دنیا کی ذلت بھی ہوئی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں سیلاب آیا، سب کچھ بہا کر لے گیا، آخرت میں ان کے لیے دائمی عذاب مقرر ہو گیا۔ یہی عذاب مقیم ہے۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حق کا مذاق اڑانا وقتی ہنسی دیتا ہے لیکن انجام جو ہے رسوائی ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں وہ وقتی طاقت میں ہوتے ہیں مگر انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ آیت ہر دور کے لیے، منکرین کے لیے، منافقین کے لیے وارننگ ہے اور ہر دور کے اہل حق کے لیے تسلی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 40 پڑھتے ہیں، حتیٰ یہاں تک اذا جاء کہ جب آ گیا امرنا ہمارا حکم، وفارت تنور اور ابل پڑا تنور، کل نحمل فیہا تو ہم نے کہا سوار کر لے اس میں، من کلن ہر قسم میں سے، زوجین اثنینی جوڑا، نر اور مادہ کا، 2 عدد، وَأَهْلَكَ کا اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ سوائے اس کے جو کہ گزر چکی، علیہ القول اس پر بات، ومن آمنا اور اس کو بھی سوار کر لو جو ایمان لایا، وما آمنا معہو اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ، الا قلیل مگر تھوڑے سے لوگ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرکار ہمارا حکمان پہنچا، یعنی وہ لمحہ آ گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو جذباتی نہیں ہوتے نا، بلکہ ایک مقررہ وقت پر نافذ ہوتے ہیں۔ جب وہ وقت آ جائے تو کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنور ابل پڑے۔ اب یہ تنور ابلنے سے کیا مراد ہے؟ یہ عذاب کے آغاز کی ایک نشانی تھی۔ ہوا کیا کہ زمین سے پانی پھوٹ پڑا، یعنی زمین پانی اگلنے لگی، یعنی اب زمین اور آسمان سے پانی ہی پانی، آسمان سے بارش کی صورت میں، زمین سے چشموں کی شکل میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب کشتی میں ہر زیرو کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ کو سوار کر لیں۔ اب یہ حکم کیوں دیا گیا؟ دیکھیں سیلاب کے بعد زمین پر زندگی کو دوبارہ آباد کرنا تھا۔ اگر صرف نر ہوتا یا صرف مادہ ہوتی تو نسل تو ختم ہو جاتی نا۔ اس لیے جوڑا ضروری تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، یعنی وہ جاندار لینے کو کہا گیا جن کا تعلق انسانی زندگی سے جڑا ہوا ہے، وہ جانور جو خشکی پر رہتے تھے، وہ مخلوق جن کی بقا ضروری تھی، اور ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اور اپنے اہل خانہ کو بھی یعنی خاندان والے بھی ساتھ ہوں گے۔ یہاں ایک شرط بھی تھی کہ سوائے ان کے بارے میں جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ ان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی تھا جو ایمان نہیں لائے تھے، اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، یعنی ایمان ہی تو نجات کے اصل شرط ہے نا، جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی تعداد بہت کم تھی۔ 950 سال تبلیغ کے بعد صرف 80 لوگ تقریباً ایمان لائے تھے۔ یہ قرآن پاک کا ایک مستقل اصول ہے کہ حق کے ماننے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ غور کریں، بیوی اور بیٹا نبی کے اپنے گھر والے تھے نا، لیکن ساتھ شامل نہیں کیے گئے۔ اس آیت سے 3 اصول ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی نجات نسل یا رشتے سے نہیں ہے، ایمان سے ہے۔ نبی کا بیٹا بھی نہ بچ سکا اور عذاب کا شکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، دنیا کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے خشکی کے جانوروں کو محفوظ کر لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آبی جانور تو پانی میں ہوتے ہیں۔ تیسرے، حق ہمیشہ کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی طویل مدت میں کم ایمان لانے والے۔ فرض کریں ہم نسب، قوم یا خاندان پر بھروسہ کریں تو بچ نہیں سکیں گے۔ نجات کا واحد راستہ ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔